खुदावंद मसीह में आप तमाम कलीसिया की सलामती हो। मैं मिसेस तारिक शाकिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और आप सब के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ कि खुदावंद हमेशा आपके साथ हो। अजीज़ों, चूँकि हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं कि जो पिछले साल खुदा से दूर रहे, खुदा के कलाम से दूर रहे, खुदा की कलाम की बातों से दूर रहे। तो क्या ही खुश नसीब है आज का दिन जो खुदा ने हमें बख्शा है कि हम आज संडे के दिन उठे हैं, तंदुरुस्ती के साथ उठे हैं। याद रखिएगा, जब भी आप सुबह उठते हैं सबसे पहले खुदावन की शुक्रगुजारी किया करें इन सांसों के लिए जो उसने हमें बख्शी हैं, क्योंकि सांसें हैं तो हम ज़िंदगी के सारे कारोबार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और अगर हमारी सांसें नहीं हैं तो फिर हम दुनिया का कोई काम भी ठीक तरीके से या ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रहकर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं प्यारी कलीसिया कि खुदा ने मुझे और आपको ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम सेहतमंद तंदुरुस्त हैं और बहुत सारी अबलीस की बुरी बातों से बचे हुए हैं। इन सब बातों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज ख़ास तौर पर मैं मैसेज देना चाहूँगी उन तमाम लोगों को कि जिन्होंने पिछले साल अपना बहुत सारा वक्त जो है वो दुनियावी कामों में सर्व किया। तो अजीज़ों, मैं समझती हूँ कि दुनियादारी के काम भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन याद रखिएगा कि दुनियादारी के कामों के साथ अगर हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को अपनी ज़िंदगियों में जगह नहीं देते तो हमारे बहुत सारे मंसूबे जो हैं, जो कि हम समझते हैं कि वो मंसूबे हमने जो बांधे हैं वो पाया तकमील तक पहुँचेंगे, तो ये हमारी सोच गलत है। क्योंकि जब तक हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने तमाम मंसूबों को खुदावंद के पाक और कभी हाथों में नहीं रखते तो हमारे ये मंसूबे कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचते। तो अपने मंसूबों को पाया तकमील पहुंचाने के लिए आप जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और खुदावंद आपके तमाम मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम रोज़मर्रा के कामों में जैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसी तरह जब संडे का दिन होता है तो हमें चाहिए कि हम अपनी बहुत सारी मसरूफियात को एक तरफ रख के सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ जो वो खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम से करें। मैं मानती हूँ कि आजकल अफरा तफरी का दौर है। हम अगर दुनिया के दूसरे कामों में हिस्सा लेते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि खुदा के कलाम को कम टाइम देते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप कम टाइम भी दें लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ दें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो अजीज़ों याद रखिएगा कि मेरे और आप सब के तमाम मंसूबे जो हैं वो पाया तकमील तक पहुँचेंगे। खुदावंद हमें सरफराजी बख्शेगा। तो जितने बहन भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरी खुदा से दिली तौर पर ये दुआ है कि खुदावंद आपके घरानों को बड़ी बरकत बख्शे और आपके सारे मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाए। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आज आप अपने अपने दिल में ये ज़रूर अहद करना है कि सबसे पहले हमने खुदावंद के घर में जाना है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। कि जब हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं तो मेरे अजीज़ों, हमारे तमाम मंसूबे जो हैं, हमारी तमाम मुश्किलें और परेशानियां यीशु के नाम से जो है वो खुद ब खुद हमारे सारे मामलात सीधे होते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लायक होते हैं। तो आज अजीज़ों, हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे ज़बूर 91 और उसकी 14 आयत से लेकर 16 आयत तक। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में सुना क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया। तो इस बात को आप अपने जहन में रखें कि जब हम खुदावंद से दिल लगाते हैं, याद रखिएगा हमने दुनिया के बहुत सारी चीज़ों से अपना दिल लगाया हुआ है, लेकिन जब हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के साथ अपना दिल लगाते हैं तो खुदा जो है वो हमारे लिए तमाम राहों को क्या करता है, सीधा करता है। और याद रखें कि जब हम खुदावंद के साथ दिल लगाते हैं तो खुदा का वादा है कि मैं उसे छुड़ाऊँगा। किस चीज़ से छुड़ाऊंगा? तमाम मुसीबतों से, तमाम परेशानियों से। और खुदावंद का ये भी वादा है कि मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। तो मेरे अजीज़ों, आज चूँकि संडे है तो खुदा ने देखे हम जब खुदा के नाम को पुकारेंगे और खुदा को पहचानेंगे तो खुदा हमारी ज़रूर फरियाद को सुनेगा। हम में से बहुत सारे लोग आजकल चूँकि सर्दी का मौसम है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं लेते। अजीज़ों, इसमें बहुत सारे खादमीन भी शामिल और मैं भी शामिल हूँ।
بعض دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ سردی ہوتی ہے تو میرے دل میں آتا ہے کہ چلو آج میں چرچ کو مس کرتی ہوں اور کیوں نہ ہم گرم بستر میں لیٹے رہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی شخصیت کے بارے میں بات کرنی چاہیے، لیکن عزیزو یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ میں نے ابلیس کو اس بات سے مات دی کہ میں اٹھی، میں تیار ہوئی، میں نے اپنے بچوں کو بھی تیار کیا اور انہیں خدا کے گھر کی طرف لے کے گئی تاکہ ہم خدا کے خادموں کے وسیلہ سے خداوند کا زندگی بخش کلام سنیں، کیونکہ ہمارے حصے میں سرفرازیاں اسی صورت میں آتی ہیں کہ جب ہم خداوند کے نام کو پہچانتے ہیں، اور خداوند کے نام کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ کلام مقدس ہے اور اس کے بعد خدا کے خادمین ہیں۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے گھر میں جا کر خداوند سے مانگتے ہیں تو خداوند ہماری ضرور دعاؤں کو اور التجاؤں کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب اگر ہم خدا سے مانگتے ہی نہیں، خدا کو پکارتے ہی نہیں، تو پھر خدا نے ہماری دعاؤں کا جواب کیا دینا ہے؟ اور لکھا ہے کہ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ تو میرے عزیزو، آج کل ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلیں و پریشانیاں ہیں۔ آج خدا سے دعا التجا کرتی ہوں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے کہ جن کے روزگار نہیں ہے، کہ یہ جن کا روزگار جو ہے وہ ان کے جانوروں سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں کہ جو جانوروں کے وسیلہ سے اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں۔ میرے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جو گائیں بھینسیں رکھتے ہیں، یعنی کہ مال مویشی پالتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں کے جانور جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ میں خدا سے دعا التجا کرتی ہوں کہ جب ہم خداوند کے گھر کو جائیں گے، خداوند کا نام پکاریں گے، تو یاد رکھے خدا ہماری تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو اپنے یسوع نام کے وسیلہ سے دور کرے گا۔ اور خدا نے اگر آپ کے کاروبار پر کوئی مصیبت یا پریشانی لائی ہے تو خداوند اس کو بھی آپ کی زندگیوں سے ضرور دور کرے گا، اور خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ سرفرازی بخشے گا، اور سرفرازی اسی صورت میں ہمیں حاصل ہوگی جب ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف رخ کریں گے اور خدا کے زندگی بخش کلام کو پڑھیں گے۔ اور آخر میں ہمارے لیے کہ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہم دیکھیں دنیا کے برے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ بدی کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ تو ہمیں موت کی طرف نہیں جانا بلکہ ہمیں زندگی کی طرف جانا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج خداوند کا گھر کھلا ہوا ہے میرے اور آپ سب کے لیے۔ آپ اٹھیں اپنے خاندان کے ساتھ۔ اگر آپ نے پچھلے سال یہ عمل نہیں کیا تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ خداوند کے گھر میں جائیں اور خداوند کے زندگی بخش کلام کو سنیں۔ اور میرا ایمان ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بھی اس ایمان کا تجربہ کیا، کہ جب ہم خداوند کی طرف اپنی لو لگاتے ہیں تو خداوند اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی زندگی میں سے تمام مشکلوں کو یسوع کے نام سے دور کرتا ہے، اور خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت بخشے، آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت بخشے، کہ آپ اسی طرح ہر روز صحت اور تندرست اٹھیں، اور جب سنڈے کا دن آئے تو خداوند کے گھر کا رخ کریں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکات حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ تو میں ابھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو صحت، تندرستی اور جتنی آپ کی زندگی میں کمی کمزوریاں ہیں ان کو آپ کی زندگی سے دور کرے۔ تو آئیں ہم دعا کریں گے۔ اے زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی زندگی بخش کلام کے لیے، کہ باپ جو آج کا دن آپ نے ہمیں بخشا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں جائیں گے، آپ کا نام پکاریں گے تو آپ ہمیں ضرور ہماری دعاؤں کا جواب دیں گے۔ باپ آپ ہمیں عمر کی درازی بخشیں گے، اور خدا مسی باپ ہماری راہ میں جتنی مصیبتیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں وہ آپ کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں سے دور ہوں گی، اور ہم آپ کے نام کو دھن باد کہنے کے لائق ہوں گے۔ دعا التجا کرتی ہوں آپ کے تمام خاندانوں کے لیے، تمام کلیسیا کے لیے، جتنے لوگ اس وقت مجھے PPC چینل پر دیکھ رہے ہیں، کہ آسمانی باپ ایک ایک جان کے ساتھ ہوئیے گا، ان کے کاروبار پر اپنا برکت والا ہاتھ بڑھائیے گا۔ آسمانی باپ، آج میں خاص طور پر دعا التجا کرتی ہوں اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے کہ جنہوں نے پچھلے سال خدا کے گھر کا رخ نہیں کیا، وہ اس سال اپنے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ خداوند کے زندگی بخش کلام سے کریں، خدا کے گھر میں جائیں اور خدا کے خادموں کے وسیلہ سے آپ کے زندگی بخش کلام کو سنیں اور اسے قبول کریں۔ اب آپ دعا التجا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم دنیا کی دوسری چیزوں کو قبول کرتے ہیں، باپ اسی طرح تو ہمیں کلام کو قبول کرنے والا بھی دل عطا کر، تاکہ باپ ہم دل سے آپ کے کلام کو قبول کر سکیں، اور ہمارے چلنے پھرنے سے، ہمارے بولنے چالنے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے آسمانی باپ ہمیں دیکھ کر لوگ جانیں کہ واقعی ہم آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے ہیں۔
میں دعا التجا کرتی ہوں اس دعا کے وسیلہ سے باپ آسمانی جتنے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں سب کو نام بنام چھوئے گا اور بڑی برکت دیجیے گا، ان کے گھرانوں کو چھوئے گا اور بڑی برکت دیجیے گا، انہیں سرفرازی عطا کیجیے گا، انہیں اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے عمر کی درازی عطا کیجیے گا۔ اور باپ دعا التجا کرتی ہوں جو جانے اس وقت کسی مصیبت میں پریشانی میں یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو باپ آسمانی ان کی تمام مشکلوں پریشانیوں اور بیماریوں کو اپنے یسوع نام کے وسیلہ سے دور کیجیے گا۔ باپ آسمانی اپنے پاک روح کا مسا ان جانوں کے چوگرد رکھیے گا تاکہ باپ یہ جانیں آپ کے کلام میں آرام پائیں اور آسمانی باپ آپ کے نام کی شکر گزاری کریں۔ میں منت کرتی ہوں آسمانی باپ کہ آپ کا برکت والا ہاتھ ہمیشہ ان کے گھرانوں پر اور ان کی زندگیوں پر بڑا رہے تاکہ باپ آسمانی جب یہ آپ کے نام کو پکاریں تو آسمانی باپ ان کی دعاؤں کا آپ بھرپور طریقے سے جواب دیں اور باپ آسمانی یہی آپ کی بیٹیاں اور بیٹے آپ کے زندہ نام کی گواہی دینے کے لائق ٹھہریں۔ میں یہ دعا مانگتی ہوں آپ کے میٹھے قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ تو جی ناظرین، میرا ایمان ہے کہ اس دعا کے وسیلہ سے خداوند نے آپ کو بڑی برکت دی ہے اور آپ ہمیشہ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں، PPC چینل کی پوری ٹیم کو، چیئرمین طارق شاکر کو بھی یاد رکھا کرے تاکہ خدا ہمیں اسی طرح اپنے کلام میں آگے بڑھنے کا فضل بخشے اور ہم اسی طرح آپ کے لیے اس میڈیا کی خدمت کو اور زیادہ بڑھا سکیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔